بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. دیکھیے صحابہ کرام کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ ان 10 دنوں میں وہ کیا کرتے تھے، جب وہ یعنی بازاروں میں نکل جاتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ جیسے صحابہ جو ہے وہ روزانہ یعنی زور زور سے جو ہے وہ تکبیرات بازار میں جا کر پڑھا کرتے تھے. تو آپ نہ کریں ایسا کہ بازار جائیں اور زور زور سے اس کو پڑھیں، نہیں، آپ ایسا مت کریے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں، دیکھیے کہ ایک پتہ ہے آپ کو کہ اصل مسلمان معاشرہ وہ ہوتا ہے جو یعنی کہ جس میں اللہ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کی جائے، اللہ کو بڑا جانا جائے، اللہ کو بڑا مانا جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کریں گے پتہ ہے، ہم کیسے یاد رکھیں کہ ہمیں یہ پڑھنا ہے، کیا ریمائنڈر رکھیں. تو دیکھیے ریمائنڈر کے طور پہ کام کریں، آپ اس کو لکھ لیں. یہ 3 تکبیرات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گی، اور یہ 3 تکبیرات میں سے آپ کو جو چاہے، جو آپ کو آسانی سے آپ پڑھ لیں، تینوں پڑھی، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کریں کیا کہ ان کو آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں، صاف صاف رائٹنگ میں لکھیں، اپنے گھر میں جگہ جگہ پر اس کو اسٹک کر دیں، اس کو چپکا دیں. تاکہ کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا کہ گھر گھر میں جب چپکائیں گی تو آتے جاتے آپ کے گھر کے جو بھی لوگ ہیں نا وہ اس کو پڑھیں گے، تو دیکھیے گھر کا ماحول پورا بدل جائے گا. آپ کو ایچ اینڈ ایوری ٹائم اے بیٹا پڑھو، اے بیٹی پڑھو، اپنے شوہر کو آپ کو حکم نہیں دینا پڑے گا، اپنے بھائی بہنوں کو یا اپنے پیرنٹس کو نہیں پڑھیے نہ پڑھیے نہ پڑھیے، نہیں، نو نیڈ مت ایسے آپ سب کے پیچھے پڑے. آپ اپنے گھروں میں کچھ جگہ پر، پوری دیوار پر نت لگائے، کسی جگہ پر اس کو جو ہے وہ لکھ کر لگا دے، اور انشاءاللہ جب بھی آپ کی نظر پڑے گی، کیونکہ دیکھیے سال میں ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے نا، تو یہ ذہن میں نہیں رہتا ہے نا، نہیں رہتا. لیکن انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ آپ کو لکھ کر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو کریں گے انشاءاللہ تکبیرات، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا، ناؤ تیسری چیز جو ہمیں جو کرنی ہے، اینڈ دیٹ از کہ روزہ، ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت فضیلت بیان کی ہے، ٹھیک ہے. کہ جو کوئی بھی دیکھے کہ روزہ رکھتا ہے، مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یعنی یہ جو ذی الحجہ کے یہ جو پہلا عشرہ ہے، یعنی یہ ان 10 دنوں میں جو روزہ رکھتا ہے نا، تو اس کے جو ہے وہ پچھلے اور اگلے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. دیکھیے سمجھنے کی کوشش کریے، گناہ معاف نہیں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط جملہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یعنی کمپنسیشن بن جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم سے کم یہ موقع تو رکھا میرے اور آپ کے لیے. دیکھیے کہ ایک بات بتائیں، ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہے؟ نو انکلوڈنگ مائی سیلف. میں تو کبھی نہیں بول سکتی بھائی میں بہت پاک ہوں، صاف ہوں، یا میرا بہت تزکیہ ہو چکا ہے، یا پھر سمجھیے میں گناہوں سے بہت پاک ہوں. نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کبھی نہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ کوئی بھی انسان دیکھیے گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے. ایون اگر دیکھیے کوئی کوشش بھی کرتا ہے نا گناہوں سے بچنے کی، تو کچھ نہ کچھ تو یعنی کہ بھیگ جاتا ہی ہے، کبھی نہ کبھی تو گناہوں سے اپنے آپ کو بھگا ہی لیتا ہے وہ نا، کتنا بھی وہ رکھے، اچھا اپنے آپ کو بچا کے رکھے پھر بھی ہو ہی جاتا ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ کتنے روزے رکھیں بھائی، کون سا روزہ رکھیں، بہت سارے. میں آپ کے سوال کا جواب خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے دیتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. تو کتنے رکھیں، تو دیکھیں کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے دین ٹل 9 ذی الحجہ. اب پہلی تاریخ کون سی، 9 ذی الحجہ کون سا، تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے ملک کے حساب سے، آپ کے اپنے سٹی کے حساب سے، آپ کے ملک میں جو پہلی تاریخ ہوگی اسی تاریخ کو آپ انکلوڈ کریں گے اپنے لیے. چاہے تو آپ یہ 9 دن کے روزے رکھیں، یا پھر آپ کیا کریں کہ جو ہے وہ یعنی آپ کی مرضی، اگر آپ چاہیں تو بیچ کا کوئی رکھ لے، پورا 9 کنٹینیو نہ رکھ سکے تو، یا 8 کی بات کرتے ہیں، چاہے تو کنٹینیو 8 رکھ لے، آلٹرنیٹ رکھ لے، ایک چھوڑے ایک رکھے، اس طریقے سے. لیکن امپورٹنٹ بات میں اب جو بتانے جا رہی ہوں آپ کو، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں،
ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو فضیلت اوپر بتائی گئی نا، اگلے پچھلے گناہوں کا کفارہ، یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اب 9 ذی الحجہ روزہ اچھا جو عرفات میں ہوگا وہ یا یہ، پھر میں آپ کو دہراتی ہوں بات کو، آپ اپنے سٹی کے حساب سے رکھیں، آپ اپنے ملک کے حساب سے رکھیں، کیونکہ دیکھیے کہ الگ الگ ممالک کے الگ الگ جو ہے وہ ٹائمنگ میں فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اب یہاں پر فار ایگزامپل کہ اگر سمجھیے کہ مکہ میں جب ذی الحجہ کا 9 تاریخ آئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک میں بھائی 8 یا 7 تاریخ ہوا ہو، اتنا دن کا فرق ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ دیکھیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ملک میں جس دیش میں وہ ہے، اپنے ملک کے حساب سے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، ٹھیک ہے، 9 تاریخ کا وہ روزہ رکھے اور کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کے روزے، 10 ذی الحجہ مینس جو یہ 10 ڈیز کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں، اچھا 10ویں دن نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ عید کا دن جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے کا، خوشیاں منانے کا، دسترخوان سجانے کا دن ہوتا ہے، تو اس دن روزہ رکھنا اس لیے منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ہاں، ہمیں یہ حدیث آپ کو بتا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کے روزے اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے روزے کا ثواب ملتا ہے، ہاں، یعنی کہ ایک روزہ آپ اتنے دن رکھو گے، اس کے برابر کا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں۔ اور بات پوری نہیں ہوئی، اور ہر رات کا قیام مینس جاگنا، اچھا جاگ کے موج مستی نہیں کرنا، اللہ کا ذکر اذکار کرنا، اپنی مغفرت مانگنا اللہ کے حضور میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اوکے۔ لیکن دیکھیے کہ افسوس کی بات ہے کہ کتنے قیمتی دن ہے نا، یہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کتنے قیمتی دن ہے یہ، تھوڑی بہت ہم جو فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اتنے قیمتی دن ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ صرف ان دنوں میں بازاروں میں ہی اپنے آپ کو گزار دیں، اپنا سارا وقت بازاروں میں گزار دیں، کبھی جوڑے لے رہے، میچنگ دوپٹے لے رہے، چوڑیاں خرید رہے، جوتے چپل خرید رہے، ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل۔ تو دیکھیں آپ کے پاس 2-3 دن باقی ہے ابھی، جو چوڑیاں چپل میچنگ جو بھی لینی آپ ان 2-3 دنوں میں لے لیں، باقی دنوں میں بازاروں میں مت پھریں، مہربانی کر کے نہ پھریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ان دنوں کو ایک دولت سمجھ کر خرچ کریے، یقین کریے کہ جس طریقے سے دیکھیے کہ انسان کے پاس جب کم پیسے ہوتے ہیں نا تو کتنا سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے نا، بڑے آرام سے اپنی ضرورت پہ ہی خرچ کرتا ہے، بالکل جو ہے وہ بیکار چیزوں پہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ بس ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بہت کم دن ہے آپ کے پاس، تو اس کو جو ہے ایک دولت سمجھ کر خرچ کریں، اور بہت قیمتی یہ دولت ہے آپ کے لیے یہ 10 دن، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے، ویسے ہی دیکھیے کہ ان دنوں میں اپنے سارے جو ایک میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ جتنے بھی آپ کے بیکار کے کام ہیں نا، بیکار کے کام ان دا سینس، آپ بولیں گے کیا باجی ہم کیا بیکار کام کرتے ہیں، تو میرا مطلب وہ نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان نیسیسری، اوکے، مطلب میں اگر یہ کام ابھی نہیں کرتی ہوں تو اٹس اوکے، اس کام کو میں ڈیلے کر سکتی ہوں، اس کام کو میں بعد میں کر سکتی ہوں، تو اس کام کو چھوڑ دیں، ڈیلے کر دیں۔ اگر آپ اور دیکھیے بیکار کام اگر میں یہ بھی کروں کہ کچھ لوگوں کے کچھ اسپیشلی عورتیں نو کہ چلو بھائی کچھ کام نہیں ہے، چلو اس کو فون لگا دو، اس کو فون لگا دو، گپے کرتے رہو، گپے ہی مارتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کچھ بیکار کام ہوں گے آپ کی زندگی میں، تو پلیز 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 یہ 10 دن کے لیے اس کو ڈھیلے کر دیں، سارے نوٹ کر کے رکھیں، مجھے کسی کیا بات کرنی، دین آفٹر 10 days آپ جو ہے کر لیں ساری باتیں جو آپ کو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ان دنوں میں دیکھیے کہ ان دنوں کی جو قیمت ہوتی ہے نا اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس لیے کہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا، کیا نہیں پتا کہ میری اور آپ کی لائف جو ہے وہ نیکسٹ ایئر ذی الحجہ میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیے تا قیامت یہ ذی الحجہ کا مہینہ آتے رہے گا، تو اس کی قیمت کو پہچانیے۔ ہم چلے جائیں گے لیکن ہمارے رب کا جو یہ مہینہ ہے یہ ہر سال آتے رہے گا۔ تو سوال کر رہے اپنے آپ سے کہ اگر یہ 10 دن میں نے یوں ہی گزار دیے، اتنے امپورٹنٹ دن، کیا پتا آنے والے سال میں، اگلے سال میں میری زندگی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں چلتا ہے ہمیں، مجھے اور آپ کو تو بالکل پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ
کرنے کا جو یہ तीसरा काम क्या करेंगे कि रोजे का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, नाउ करने का जो है चौथा और पांचवा काम आप ये करें कि सदका और खैरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि सुनने से पहले मैं आप सबसे कहूंगी कि अपने आप से जरा कमेंटमेंट करें, अपने आप से वादा लें कि अल्लाह इसकी जो भी फजीलत मैं सुनूंगी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह, आमीन। ओके, चले देखिए कि इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है, किसकी? सदका और खैरात की। क्यों भाई, क्यों इतनी फजीलत है? क्योंकि देखिए जब नेकी का अजर बढ़ेगा तो ये डेफिनेटली सदका और खैरात अल्लाह के राह में हम जो करेंगे उसका भी अजर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना, वो भी तो हम अल्लाह के रास्ते में कर रहे हैं ना। अच्छा, एक बात याद रखिए हमेशा, देखिए कि बंदा जो एक बंदे मोमिन होता है या फिर मुसलमान में कह लो, यहाँ पर बंदे का दिल तभी खुलता है जब वो अल्लाह के रास्ते में ना अपने हाथ से देता है, अपने हाथ से खर्च करता है ना, देन ऑन टाइम, कि वो उस वक्त उसको ऐसा फील होता है कि नहीं, मैंने अपनी मेहनत का अल्लाह के रास्ते में दिया है, तो उसका दिल खुलता है। किस लिए? अल्लाह के रास्ते में मजीद काम करने का, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में आती है और आती है, ठीक है। अच्छा देखिए, बताइए जब आप खुद भी जब खर्च करते हैं अपने ऊपर ना, ओहो मुझे ड्रेस लेना है, मुझे ये करना है, मेरा ये खाने का दिल कर रहा है, वो खाने का दिल कर रहा है, तो आपके एकदम गिन गिन के खर्च करते हैं अपने ऊपर कि नहीं नहीं मेरा खाने का दिल कर रहा है, नहीं ना, ऐसा नहीं करते ना कि हम अपनी जात पर लगा रहे तो भाई गिन गिन कर खर्च करें। इसी तरह देखिए कि अल्लाह की राह में देंगे ना, तो हम अपने आप को जब भी सच्चा मान सकते हैं जब हम अल्लाह के रास्ते में जो है वो बगैर गिने देंगे। देखिए कि अगर अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर आप दे रहे हैं ना, तो ये समझिए कि आपका दिल खुला हुआ नहीं है, आपके जो है वो खुले हुए दिल की अलामत नहीं है। आपका दिल अभी खुला ही नहीं, ये अलामत है इस चीज की कि आप अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर दे रहे हैं। देखिए कि ये हमारा माल जो है ना हमें कुछ काम नहीं आने वाला, बिल्कुल। इस बात को तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में कितनी मर्तबा जो है फरमा दिया। अल्लाह ताला कुरान में ये हुक्म देते हैं कि मौत आने से पहले पहले खर्च करो। क्यों? क्योंकि देखिए कि मरने वाले को ये हसरत होती है कि अल्लाह प्लीज हमको दुनिया में दोबारा भेज दो ना, फिर हम जो है ना सदका खैरात करेंगे ये वो ना। तो बताइए एक बार जो बंदा मर गया उसको क्या, फिर उसको तो थोड़ी बाद में फिर जो है चांस मिलने वाला है। तो ये खर्च करने का मौका मौत से पहले पहले इंसान को मिलता है जो वो कर ले। और उसके साथ साथ देखिए कि क्योंकि ये मौका तो हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए इसके देखिए कि हमें अपने रब को राजी करने का यानी कि अमल करना चाहिए। जो भी अमल हम करें उसके पीछे मेरी नियत क्या होना चाहिए, मेरा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मेरा रब जो है वो राजी हो जाए। यकीन करिए मैं आपको बार बार कहती हूँ ना, जो मेरे स्टूडेंट्स दे नो वेरी वेल कि आप घर का भी काम कर रही है ना, तो उसके पीछे ये नियत रखे अल्लाह तुम मुझसे खुश हो जा बस। मैं थोड़ी घर वालों को, शौहर को, बच्चों को, माँ बाप को नहीं, वो खुश नहीं भी होंगे ना अगर आपके काम से, यकीन करिए आपका दिल तंग नहीं होगा। तो जाए मेरी बला से क्या भाई, अच्छा हुआ, खुश हो नहीं हो मुझे क्या करना, मैं तो अल्लाह को खुश करने के लिए काम कर रही थी। ये बंदा बड़ा बिंदास हो जाता है, पता है आपको। कोई आपके काम से खुश हो ना हो वो आपको कोई परवाह नहीं होगी, बिल्कुल आप एकदम बहुत फ्रीली एकदम काम करेंगे। फिर जाओ कोई हो तो हो, नहीं हो, मैं तो सिर्फ रब को राजी करने के लिए काम कर रही, चाहे आप दुनिया का काम करें या दीन का काम करें। देखिए इस मौके से फायदा उठाए, ठीक है। जिसके लिए आपको जो ये जो वक्त जो दिया गया है या जो वक्त इंशाल्लाह हमें मिलेगा इसका भरपूर इस्तेमाल करें, भरपूर इंशाल्लाह। ओके, फिर उसके बाद देखिए कि हमें ये बहुत अच्छे से जो है वो पता चल जाएगा कि वाकई ये जो अमल अगर आपने ये वक्त अगर आपने सही से इस्तेमाल किया, उसमें अच्छे अच्छे आपने अमल किया, आपको बहुत अंदर से खुशी महसूस होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कि हदीस कुदसिया में आता है, हदीस कुदसिया, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हदीस कुदसिया, कि डायरेक्टली रब ताला का फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आता था अल्लाह सुब्हान ताला की ज़बानी, उसको हदीस कुदसिया कहा जाता था। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम तू मेरी राह में खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। देखिए आप बोलोगे आहा ये क्या बात हो गई कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। तो एक बात बताए, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कौन किस पर ज्यादा अच्छा खर्च कर सकता है? यस डेफिनेटली अल्लाह सुब्हान ताला ना, अल्लाह सुब्हान ताला सबसे बेहतरीन खर्च करने वाले। लेकिन शर्त क्या है, बंदा भाई खुद तो पहले अल्लाह के राह में खर्च करें। अच्छा, उसके बाद देखिए कि हम खर्च कर सकते हैं अल्लाह के रास्ते में, पर सोचते हैं कि जब आप अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करती हैं
تو پھر اس کے بعد آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا دیں گے. یقین کریے آپ جو بھی اللہ کے راستے میں لگائیں گے نا، جو بھی کچھ بھی ہو وہ پلٹ کے آپ کو بہت بہترین ملنے والا ہے، بہت ہی بہترین. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے، آپ چاہے آپ مال لگائیں گے تو مال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دے دیں گے. آپ جان لگائیں گے، آپ اپنے جو ہے وہ صحت کو لگائیں گے، آپ اپنے وقت کو لگائیں گی، تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی پلٹا کر دیں گے آپ کو. یس ڈیفینیٹلی. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ کرو اور اسے جو ہے وہ تمہارے پر آنے والی بلائیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے نا، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی اگلے پل میں میرے اوپر کون سی مصیبت، کون سی پریشانی بھائی چڑھاؤ کرنے والی ہے، کون سی پریشانی مصیبت حاوی ہونے والی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. لیکن جو یہ ہم صدقہ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ پریشانی ٹل جاتی ہے. یس ڈیفینیٹلی. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو صدقہ یہ ورڈ سنتے ہی بڑا ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں. کیوں؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا آج تک. کیوں؟ یہ اپنے آپ پہ اتنا خوبصورت ورڈ ہے نا، یقین کریے کہ قرآن نے اس کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے. تو دیکھیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں یہ حصہ رکھا ہے کہ ہم کسی کو دے سکیں، اس لیے کہ اس سے بہت ساری جو ہے وہ ابھی دیکھیے یہی ہم نے روایت دیکھی کہ پریشانیاں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. آپ کیا ہوتا ہے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے پریشانی آنے کے بعد صدقہ کرتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد صدقہ کرتے ہیں. او بیمار ہو گئے نا، چلو ہم کو صدقہ کر دیتے ہیں. بھائی آپ کیوں انتظار کرتی ہیں کہ میں بیمار ہوں گی، میرا بچہ، میرے گھر میں کوئی بیمار ہوگا دین میں صدقہ کروں گی؟ نہیں. دیکھیے شرط مت رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ پلیز مجھے اچھا کر دو نا پھر میں یہ کروں گی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ بات جو میں اپنا سیلف تھنکنگ آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اس کو فتویٰ مت بنا لیجیے گا کہ یہ تو شرط ہو گئی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تو یہ کر دے دین میں یہ کروں گی. ایسا مت کریے. یہ پتہ ہے توکل کی کمی، یہ ایمان کی کمی. کیوں؟ نعوذ باللہ یہ جملہ جو کہتا ہے نا وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا. اللہ پلیز کر دینا پھر میں یہ کروں گی. ارے بھائی تمہیں جو کرنا ہے تم کرو. تو یہ دیکھیے کہ اس کا الٹیمیٹ کہ تم صدقہ کرو، مصیبتیں بلائیں جو ہے تم سے ٹال دی جائیں گی، الٹیمیٹ ٹال دی جائیں گی. یہ الٹیمیٹ تو چاہیے انسان کو، لیکن وہ الٹیمیٹ جو ملے گا اس کے پہلے کا کام نہیں کرنے کو چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے مت کریے. کوشش کریں کہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راہ میں دیتے رہیں. گنے مت کہ میں اتنا دے دی اتنا دے دی اتنا دے دی. نہیں. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. چلے پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب دیکھے کہ یعنی کہ دل لگ جاتا ہے نا انسان کا مال سے، اور مال سے بڑی محبت کرتا ہے نا، تو وہ بولتا ہے نہیں بھائی میں نہیں دے سکتا ہوں، میرا مال کم ہو جائے گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں صدقہ تو مال کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا. لیکن بس میں ساری باتوں پہ ایک ہی بات کہوں گی کہ یقین کی بات ہے. اگر انسان کو یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تو وہ کر لے. آج دیکھیے کہ انسان بینکوں میں لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر کے آ جاتا ہے، یقین کے بیس پہ کیا لے آتا ہے؟ وہاں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا، وہ ریسیپٹ، دیٹس اٹ. کیا گارنٹی آپ کی کہ وہ لاکھوں کروڑوں آپ نے جو جمع کیا ہے وہ ریٹرن میں مل جائے گا؟ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں مانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی مقدس اور اتنی جو ہے وہ پاکیزہ کتاب میں اور اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ میں دے دوں گا، بھائی دے دوں گا تمہیں، تم دو تو پہلے مجھے. تو انسان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. دین اس کے ساتھ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے غضب کی جو آگ ہوتی ہے نا، صدقہ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے. دیکھیے دن بھر میں ہم سے نہ جانے کتنے ایسے کام ہوتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے، تو صدقہ کر دے اور نیت رکھے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، پلیز اللہ تعالیٰ معاف کر دے مجھے، پلیز معاف کر دے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ریکویسٹ والا معاملہ رکھے، نہ کہ آرڈر والا. اللہ دیکھ میں دے دی نا صدقہ بھی معاف کر دے، بس کر دے، میں کچھ نہیں جانتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ایک دم عاجزی کا ایک رکھنا چاہیے مقام. جیسے اگر میں اپنے جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، کون سا بچہ آپ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے جو بہت ریکویسٹ کر کے پیار محبت سے آپ کو جو ہے وہ کسنگ کر کے اور آپ سے مانگ لے گا ممی پلیز دے دو نا یہ، آپ اس بچے کو پسند کریں گے؟ ایک بچہ بڑے غصے سے دو نا ممی دو مجھے، کہا نا دو، وہ بچے کو آپ پسند کریں رو دھو کے اور ایک دم بہت ضد کر کے اور کیسے کر کے الگ الگ طریقے سے مانگے گا، اس بچے کو آپ پسند کریں گے؟ اس کو تو دینے کا بھی دل نہیں کرے گا آپ کو. سیم تھنگ یار کہ رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ سائیکو کو جانتے ہیں، اور ہمیں یہ آنا چاہیے شعور کہ میرے رب کو میں کیسے مناؤں، ہے نا.
دنیا میں دیکھیے ہم کتنے لوگوں کو منا کے اپنے کام نکال لیتے، تو ہمیں ایک شعور آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی منا لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد الحمدللہ کرنے کا یہ کام تھا. اس کے بعد چھٹا کرنے کا کام جو ہے وہ ہے کہ قربانی. اوکے، دیکھیے کہ قربانی، عید کا لفظ جب آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قربانی کا تصور آتا ہے نا. اہم ترین عبادت، یہ جو ہے ذی الحجہ کی اہم ترین عبادت میں سے جو ہے وہ عبادت قربانی. پھر الحمدللہ میں نے آپ کو بتا دیا قربانی کا پورا آپ کو ڈیفینیشن دے دیا. اور ایک بار میں یاد دلا دوں، شاید آپ میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا یا بھول گئی ہوں گی. تو دیکھیے کہ اردو میں ورڈ ہوتا ہے قرابت، ہے نا. قرابت، وہ میری بڑی جو ہے قرابت دار ہے، یعنی وہ میرے بہت قریب ہیں. دیکھیے یہ ہر وہ چیز، یعنی کہ یہ جو قربانی ہے نا، قربانی یا قرب جس کو کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر وہ چیز جسے جو ہے وہ، یعنی وہ جو چیز ہے جس سے بندہ جو ہے نا اللہ کی قربت حاصل کر لے، اللہ کی نزدیکی حاصل کر لے، اس کو ہر وہ چیز قربانی میں چلی جائے گی. یہاں پر دیکھیے کہ صرف جانوروں کو ذبح کرنا از ناٹ قربانی. آپ اگر سمجھیے کہ آپ اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، آپ کچھ پڑھ لکھ کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، آپ اچھے اچھے کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کی عبادت کر کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ یہ تعریف ہو گئی اس کی، کس کی؟ قربانی کی. پھر دیکھیے کہ اسے جو ہے وہ ہمیں دیکھیے کہ اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے، ٹھیک ہے، اس عبادت کا، کون سی عبادت کا؟ قربانی کی عبادت کا، اس کو ہمیں جو ہے وہ جس طریقے سے اللہ نے جو ہمیں یہ دیا ہے موقع، اسی طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز جو ہے نا، مومن کی جو نماز ہوتی ہے نا، وہ اللہ سے قریب کر دیتی ہے. اب آپ اپنے نماز کا جائزہ لے لیں، آپ اپنے ایمان کے لیول کو جانچ لیں کہ میری نماز کیا ایسی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتی ہوں. جب میں نماز پڑھتی ہوں تو واقعی کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ قربانی جو ہے نا، اس کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کے ہر نبی کی شریعت میں رہا ہے. یس، دیر از نو ڈاؤٹ. اوکے، یہ انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے. اچھا، وہ الگ بات ہے کہ اس کے مطلب قربانی کے طریقے الگ تھے، احکامات الگ تھے، طریقے بدلتے گئے، شریعت بدلتی گئی، لیکن قربانی کسی نہ کسی طریقے سے ہر ایک امت کو ملی ہے. اچھا، کیا ہو پتا ہے کہ صحابہ نے ایک موقع پر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ قربانی کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے، او ہو بھائی قربانی کا نام آئے. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اسماعیل علیہ السلام کا نام نہ آئے، ہے نا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جہاں قربانی کا ذکر آئے گا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، یس ڈیفینیٹلی وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ضرور آئے گا. اس کے بارے میں دیکھیے کہ بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے جو یہ ہم قربانی وغیرہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرنے کو کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو دیکھیے کہ اس بارے میں آپ جو ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے لے کے جو ہے نا 110 تک اس کی تفصیل آرام سے آپ پڑھ سکتے ہو. اتنا خوبصورت طریقے سے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ترجمانی بیان کی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ ایک واقعہ کہ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ان کی اسماعیل علیہ السلام، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اور جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیا اسماعیل علیہ السلام نے. دیکھیے میں تھوڑا سا ترجمہ صرف آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. صافات کی آیت اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ دیکھ لیں صافات کی 101 میں کہ رب هب لي من الصالحين. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے دیکھتے ہیں ہم 99 سے. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اوکے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں جو ہے اللہ کی طرف، میرے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی مجھے جو ہے وہ گائیڈ کرے گا. جب ابراہیم علیہ السلام نے یعنی کہ اپنے سب باپ دادا کے غلط طور طریقوں کو چھوڑا اور اللہ کی طرف رخ کیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کہ اللہ مجھے جو ہے وہ نیک اولاد عطا کر. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی خوشخبری دے دی. فبشرناہ بغلام حلیم، تو خوشخبری دی ہم نے اسے ایک سمجھدار بیٹے کی.
माशाल्लाह, क्या बात है, समझदार बेटे की खुशखबरी दी। देखिए, और आज बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ये खूबसूरत है ना बच्चा, देखिए जरा इस तरीके की बातें करते हैं लोग, जबकि अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि हमने उसको एक समझदार लड़की की खुशखबरी दी। फिर जब वो बच्चा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा, यानी थोड़ा सा यानी एक समझदारी की उम्र को आए, तो फिर कहा, किसने कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, क्या है मेरे बेटे, बेशक मैंने देखा है ख्वाब। ख्वाब क्या है? अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैंने देखा है कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ, तो बता दे जरा, गौर कर और मुझे राय दे। देखिए जरा, बाप बेटे से मशवरा ले रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ, तो बताओ तुम क्या मशवरा देते हो। दैट मीन्स अमल तो बच्चे पे करना था ना, तो वो बच्चों से मशवरा कर रहे हैं, तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हें ज़िबा करूं या नहीं करूं। कितना खूबसूरत नुक्ता। हालांकि दोनों के एज में आप देखिए कि 85 से 90 साल का फर्क था, फिर भी वो मशवरा कर रहे हैं। इतना बेहतरीन रोल मॉडल एज ए सन एंड एज ए फादर, बहुत खूबसूरत तरीके से। ठीक है, चलिए, बेटा भी इतना बाकमाल एकदम। क़ाला या अबती इफ़अल मा तुअमर, बेटे ने भी इतना खूबसूरत जवाब दिया, अब्बू जान कर जाइए जिसका हुक्म आपको दिया गया है। सुभान अल्लाह। बताइए, इतना बेहतरीन अदब किसने सिखाया था? क्या इस्माइल अलैहिस्सलाम गए थे किसी स्कूल में पढ़ने? नहीं, ये तरबियत थी उस माँ की जिसने अकेले इस बच्चे को की तरबियत जो है इसके बचपन में की थी, जो है हजरत हाजिरा की बात है। कितनी प्यारी बात है। आज देखिए कि आज के टाइम पर यहाँ देखिए कि इंडिया या अदर कंट्रीज की मैं बात करूँ आपके सामने, कोई बाप अपने बेटे को कहे कि भाई मैं तुम्हें ज़िबा करने वाला हूँ, फौरन उठाएगा फोन और बस पुलिस को फोन घुमाएगा, आओ भाई ले जाओ मेरे बाप को, मुझे कत्ल करने वाला है वो। मे भी हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि आज माएँ उस दर्जे की तरबियत नहीं कर रही अपने बच्चों की, वो अपने बच्चों को जो है वो अलग ही कोई रोल मॉडल दे रही हैं, अपने बच्चों को के लिए आइडियल किसी और को चूज कर रही हैं। सितारों पे जो कदम रख रहे हैं उनको आइडियल बना रही हैं, तो भाई सितारों पे जो कदम रख रहे हैं उनको आइडियल मत बनाइए, फिल्म स्टारों को अपने बच्चों को आइडियल मत बना के दीजिए। ठीक है, तो इतना खूबसूरत नुक्ता यहाँ पे उन्होंने भी कहा कि आप करिए, आपको जो हुक्म मिला है आप करिए, और जरूर आप पाएंगे मुझे इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह। देखिए जरा, देखिए कि कुरान की रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत करें इंशाअल्लाह। मांगे, गिड़गिड़ाए, रोए, आपको नहीं पता किस तरीके से, किस जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके बच्चे को कुरान दे देंगे, आपके बच्चे की जिंदगी में कुरान आ जाएगा, आपको नहीं पता। बस आप तड़पिए और उसके साथ साथ ये दुआ करिए, अल्लाह मेरे बच्चे को भी तड़प लगा दे। देखिए, सिर्फ माँ बाप के तड़पने से कुछ नहीं होता है, बच्चे के अपने आप में एक तड़प होनी चाहिए। तो आप बच्चे के लिए तड़प मांगे कि अल्लाह मेरे बच्चे को तड़प लगा दे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं कि ठीक है, चलिए, फिर जब वो दोनों एक राय हुए, चलिए भाई बाप बेटे की जो राय थी वो एक राय हो गई, अब करना क्या है। तो उन्होंने कहा, हाँ, और वालिद ने लिटा दिया अपने बेटे को पेशानी के बल, यानी जो अल्लाह का हुक्म था अब वो अमल में आ रहा है। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, तो आवाज हमने दी, ए इब्राहिम, क़द सद्दक़्त रुया, तूने सच कर दिखाया ख्वाब को, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। तो देखिए कि आप बोलोगे ये क्या बात हो गई, ख्वाब अभी पूरा कहाँ हुआ, उन्होंने तो देखा था कि ज़िबा कर रहे हैं, और ये क्या, इन्होंने तो सिर्फ लिटाया था। यस, डेफिनेटली ये इतना खूबसूरत नुक्ता है ना, आप यकीन मानिए एक बंदे और एक रब के ताल्लुक में, कि देखिए कि हम तो देखे कि 5 वक्त की नमाज पर अल्लाह पुकारता है, अल्लाह का जो मौजिन होता है अल्लाह के घर में पुकारता है, लेकिन उस पर भी हम नहीं जाते हैं। कितने कम मुसलमान हैं जो वाकई ईमानदारी से अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ख्वाब पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ले निकले अल्लाह के रास्ते में, जो है वो ज़िबा करने के लिए। अल्लाह अकबर। पास देखिए कि अब देखिए यहाँ पर इसी आयत पर मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि आप बोलोगे कि नहीं उन्होंने ज़िबा नहीं किया था तो ख्वाब पूरा कैसे हुआ। तो एक बात बताए, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, कि देखिए कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ चॉकलेट खाते देखें या कैडबरी खाते देखें, आप उस बच्चे से कहें कि बेटा जी प्लीज आप मुझे भी दे दें, तो क्या करता है बच्चा? फौरन, जैसे समझदार बच्चा नहीं, फौरन पीछे हाथ कर लेगा, नहीं मैं तो नहीं देता।
तो आप उससे कहोगे अरे नहीं, मैं तो आपका दिल देख रही थी, मुझे चॉकलेट थोड़ी खाना है, मैं तो बस देख रही थी कि आप मुझे देते या नहीं देते। सेम थिंग हियर कि अल्लाह सुब्हानहू ताला भी देखिए कि वही चीजें जो अल्लाह ने हमारे हाथों में दी ना, दुनिया की जो भी चीजें, उसी के जरिए जो आजमाता है अल्लाह सुब्हानहू ताला। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी मिन्नतों, बड़ी दुआओं के बाद दिया था, और वही चीज उनके लिए आजमाइश बन गई। यस, डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू ताला ने देखिए अगर आपको माल दिया है, वक्त दिया है, आपको जवानी दी है, आपके अंदर एक जान है, ये जो चीजें आपको दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दी ना, इसी के थ्रू ये डेफिनेटली आपको आजमाएगा, आपके वक्त के जरिए आजमाएगा कि भाई तुम्हें जो टाइम दिया कहाँ लगाया, बताओ जरा। क्योंकि भूलिए मत, कब्र के 3 सवाल तो है ही। चलिए भाई, क्वेश्चन पेपर तो पहले ही अल्लाह सुब्हानहू ताला ने भेज दिया, लो भाई कब्र में आना है तो ये 3 क्वेश्चन की तैयारी कर लो। उसमें भी मुसलमान इतनी गफलत की जिंदगी जी रहा है। दुनिया में तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए तो वही क्वेश्चन पेपर ही बदल देते हैं, जबकि आखिरत का क्वेश्चन पेपर पूरा दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी तैयारी नहीं हो रही कुछ भी। हश्र के मैदान में 5 सवालात किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्ने आदम हिल भी नहीं सकता, अपने कदम को हिला भी नहीं सकता है। 5 सवाल में से कितने सारे सवाल ये आएगा कि भाई उम्र दिया, जवानी दी, तुम्हें जो है वो माल दिया, माल कमाया कहाँ से, खर्च कहाँ किया, देन इल्म जो दिया उस पर अमल क्या किया, ये ईच एंड एवरीथिंग 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इन तमाम चीजों से आजमाते हैं कि भाई जवानी दिया तो उसको तुमने लगाया कहाँ पर। अब क्या होता है पता है, जैसे ही अब एक शऊर इंसान के अंदर आता है कि ओहो अच्छा मुझे ये क्यों दिया गया है, अच्छा मुझे इस पे दीन का काम भी करना है, चलो भाई। जैसे ही बंदा देने के लिए आता है ना अल्लाह के रास्ते में, चाहे वो वक्त हो, माल हो, जान हो, कुछ भी हो, अल्लाह सुब्हानहू ताला फौरन उसको सब लौटाना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह। और मैं आपको कह सकती दावे के साथ कि इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में बहुत करीब से देखा है। आप अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाइए, वक्त में बरकत, माल लगाइए, माल में बरकत, सेहत लगाइए, सेहत में बरकत, लगा कर देखिए। चलिए देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला को आजमाइए मत, अपने आप को आजमाइए, ठीक है। लेकिन ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे कह रही हूँ, बहुत पर्सनल एक एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे कह रही हूँ कि ये डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला के जैसे ही आप आगे लगाने जाओगे ना रास्ते में, सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला पलटा के दे देंगे। क्यों? क्योंकि आयत मुझे और आपको यही बता रही है कि जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो यानी कि ज़िबा करना चाहा, फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पुकार कर कहा कि ए इब्राहिम, तूने तेरा सच कर दिखाया ख्वाब, और इसी तरह हम जो है वो नेक अमल करने वालों को बदला देते हैं। बेशक ये यकीनन जो क्या थी, खुली आजमाइश थी। देखिए जरा, ये आजमाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत खुली आजमाइश थी ये। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फिर फिदिया में दे दिया हमने उसको एक ज़बीहा। यानी आता है कि अब देखिए आंख पे पट्टी बंधी हुई, बेटे ने खुद कहा था कि अब्बा जान आप आंख पे पट्टी बांध लें, ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा आप देखें और आपके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए और नाउज़ुबिल्लाह आप जो है अल्लाह के हुक्म से फिर जाएं। और उल्टा लिटाया ताकि चेहरा भी बिल्कुल ऐसा देख ना सके। और वो अब देखिए कि बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे बच्चे की एग्जाम्पल मैंने दी ना आपको, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे का दिल देखते हैं कि मैंने तुझे ये सब कुछ दिया, क्या वाकई तू इसी में घिर कर रह गया, या वाकई तू मेरे ऊपर ये सब चीजों को जो है वो लगाने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। देखिए जरा, उसी तरीके से देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ वापस कर दिया, वो बेटा भी दे दिया और उनकी जो ख्वाब को भी पूरा कर दिया कि एक जानवर जो है वो ज़बीहा जो है वो दुम्बा, वो अल्लाह ने जो है वो जन्नत से भेज दिया और उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबाह कर दिया। सोचिए जरा। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वो तरकना अलैहि फी आखरीन। इस आयत के बेस पे आज देखिए कि हम 10 ज़िलहज्जा को जो है वो कुर्बानी जो अदा करते हैं, कुर्बानी जो पेश करते हैं अल्लाह के लिए, ठीक है, करने वाले हैं। आज देखिए कि दुनिया भर का जो मुसलमान है इस सुन्नत को फॉलो करता है, यस करता है डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात की अहद भी करता है, किस बात की? वो परमिशन लेता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह हम भी वैसा ही फर्मा बरदार बनेंगे, हम भी वैसे ही फर्मा बरदारी तेरे लिए करेंगे जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, ठीक है। अब देखिए कि हमारा बच्चा क्या सब कुछ दे रहा है। आपको पता है कुर्बानी जब हम देते हैं ना, दैट मीन्स हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये परमिशन ले रहे हैं, ये अहद कर रहे हैं कि अल्लाह ये कुर्बानी तो मैं कर रही हूँ, मेरा माल तेरा है, मेरा बच्चा भी तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है। और आपको पता है कि ये जो बात है ना, ये जो बात है कि सब कुछ तेरा है, आपको पता है ये दुआ में सूरह बकरा में कि जब हम किसी के मरने की खबर सुनते ना, ऑन दैट टाइम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
उस टाइम तो ये पढ़ते हैं, जबकि आपको पता है उस वक्त कहने के बजाय जिंदगी भर तो कभी भी इंसान ये नहीं कहता कि अल्लाह जो मेरे पास है वो सब कुछ तेरा है। जरूरत है आज हम मुझे और आपको शऊर के साथ जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, इसमें कहने की जरूरत, अल्लाह मैं भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, मेरे बच्चे भी तेरे, सब कुछ तेरा, अल्लाह मेरा कुछ नहीं है। एक बार बोल कर देखिए शऊर के साथ। देखिए जब हम नमाज अदा करते हैं ना, उसके बाद फौरन मत उठ जाया करें, बैठ के अल्लाह ताला से खूब बातें किया करो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, इसलिए मुझे लोगों से बात करने का वक्त भी नहीं रहता है और दिल भी नहीं करता, सही जो बात है ना, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें अल्लाह सुब्हान ताला से कर लेती हूँ। मेरे पास वर्ड ही नहीं रहते, मेरे पास अल्फाज ही नहीं रहते, मैं किससे क्या बात करूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप अल्लाह सुब्हान ताला से बात करना सीखिए, ठीक है इंशाल्लाह। और अल्लाह सुब्हान ताला ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी, सलाम अला इब्राहीम कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम की हो। और देखिए कि इसी बेस पर हम अलैहिस्सलाम, ये टाइटल, ये प्रोटोकॉल अल्लाह सुब्हान ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? वो थे कि जिन्होंने कहा, अल्लाह सुब्हान ताला ने जिनसे कहा कि चल फरमाबरदार हो जा, उन्होंने कहा असलम तू, हाँ मैं फरमाबरदार होता हूँ। सोचिए जरा, आप अपने आप को रख कर देखिए कि क्या वाकई में अल्लाह सुब्हान ताला की इतनी फरमाबरदारी करती हूँ। देखिए कि जिंदगी में तो जो माल के ना, जो भी जिंदगी, अभी मैं आपको जो दुआ बता रही थी, तो जिंदगी में क्या होता है, हम जो है वो कभी माल के होकर रह जाते, कभी हम समाज के होकर रह जाते, कभी हम जो है वो सेहत के होकर रह जाते। देखिए कि अल्लाह का हुक्म होगा ना तो हम उसके रास्ते में यकीन डेफिनेटली जान भी लगा देंगे, हम उसके रास्ते में माल भी लगा देंगे, हम खून पसीना भी लगा देंगे। यस, तो क्या होना चाहिए, आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आनी चाहिए। जब आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आएगी तो आप वक्त को वक्त नहीं मानेंगे, समझेंगे कि नहीं भाई मेरा वक्त बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि लगाने के बाद बंदा सोचता नहीं है। जो अल्लाह की राह में वक्त चला जाता है ना, कभी भी आपने ये जुमला नहीं सुना होगा, ओहो क्या है 2 घंटा मैंने ये फालतू कुरान क्लास में वेस्ट कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह। कोई भी नहीं कहता, कभी मैंने तो नहीं सुना किसी से भी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसका जो मुझे इसका यानी अल्टीमेट जो मिलने वाला है वो बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, तो आपने क्या सीखा? कुर्बानी का मतलब आपने क्या सीखा? देखिए, कुर्बानी का मतलब ये नहीं है मोटा जानवर लाओ और उसके चर्चे करो, ससुराल में उसके फोटो भेजो, भाई देखो, और मायके में फोटो भेजो और टीवी न्यूज पे दे दो आप कि मैंने 1 करोड़ का 1 लाख का बकरा लाया है और इतना मोटा जानवर लाया है। देखिए कि कुर्बानी तो कुर्ब से निकला है ना, हर वो अमल जिससे बंदा अल्लाह के कुर्बत हासिल करे। तो बताए ये प्रोपोगंडा करके आप अल्लाह के कुर्बत हासिल कर सकेंगे क्या? कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी आप जो है इतना प्रोपोगंडा करके अल्लाह के कुर्बत नहीं हासिल कर सकते हैं। देन मैं क्या करूं फिर? असल मकसद क्या है कुर्बानी का? असल मकसद देखिए कुर्बानी का तकवा और जानिसारी का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर कि भाई मैं जो माल लगा रही हूँ, जो मैं ये जानवर ला रही हूँ, अल्लाह इसके जरिए तू मेरे अंदर तकवा पैदा कर, मेरे अंदर तेरी खशियत पैदा कर, मेरे अंदर जो है वो तेरी मोहब्बत पैदा कर। देखिए, अल्लाह देखना चाहते हैं कि बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है। ठीक है, क्या मेरे लिए मतलब अपने जान दे सकता है, क्या अपने माल को दे सकता है? बस अल्लाह सुब्हान तआला जांचते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से सूरह हज में आता है ना कि अल्लाह सुब्हान ताला को तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता है, खून नहीं पहुंचता है। फिर खून तो भाई जब ज़िबा करते मिट्टी में चला जाता है, गोश्त तो भाई हम सब नोच नोच के खा लेते हैं। और क्या है, और फिर क्या पहुंचता है? देखो उसको तुम्हारा तकवा मिलता है। अल्लाह सुब्हान ताला को बंदे की नियत जाती है, बंदे का तकवा पहुंचता है। अब देखिए कि उसी में आयत में अल्लाह सुब्हान तआला आगे फरमाते हैं कि इतना बड़ा जानवर मैंने तुम्हारे काबू में दे दिया। कभी गौर किया आपने? ऊंट जैसा इतना बड़ा जानवर, अल्लाह ताला बोलते हैं गौर करो, इतना बड़ा ऊंट जैसा जानवर और मैंने इंसान के ताबे में दे दिया, उसको मुसख्खर कर दिया। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अल्लाह ताला बोलते हैं कि इस बात पे अल्लाह की तुम बड़ाई बयान करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। ये है तकबीरात, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने सेंस दिया है मुझे और आपको कि हम उसकी बड़ाई बयान करें। और आयत का अगला हिस्सा जो है वो कि और खुशखबरी है किसके लिए? मोहसिनीन के लिए, आसन दर्जे से अमल करने वालों के लिए खुशखबरी है। देखिए कुर्बानी के जरिए अल्लाह का जो है वो कुर्ब पाना आपका मकसद होना चाहिए इंशाल्लाह। अब जो कुर्बानी इंशाल्लाह अगले 10-12 दिनों में इंशाल्लाह हम करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह हमारा मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह तेरा कुर्ब हासिल हो जाए,
یقین کریے اور کوشش کریے کہ اگر آپ کو اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنے کا موقع ملے تو کر لیں. پچھلے کئی سالوں سے اللہ کے حکم سے، اللہ کا احسان ہے کہ میں اپنا جانور خود ذبح کرتی ہوں، میں کسی سے نہیں کرواتی. ہاں بوٹی ووٹی نہیں بنا پاتی الگ بات ہے، لیکن ذبح میں خود کرتی ہوں، چھری میں خود چلاتی ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا، کیونکہ میں ان آیتوں کو فیل کرنا چاہتی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ بھائی، اور کچھ لوگ فتویٰ بھی جاری کر دیتے، او ہو بھائی عورت قربانی یہ کیا وہ کیا. تو بھائی آپ اپنا مال لگا رہے ہو نا، اپنا مال لگا رہے ہو تو اس کو فیل کرو آپ. اور یقین کریے کہ تقریباً 3-4 سال پہلے جب فرسٹ ٹائم میں نے کیا تھا، جس وقت میں چھری چلا رہی تھی نا، اس وقت یقین کریے کہ بالکل سارا منظر ان آیتوں کا میرے سامنے تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے جنت سے ایک جانور بھیج دیا تھا. ادروائز دیکھے کہ جو انسان اگر دیکھے کہ یہ سنت فالو ہی کرنا ہوتا تو ہر سال ہمارے بچے کے کسی نہ کسی بچے کی قربانی دینی پڑتی ہے ہمیں نا. وہ فیلنگ آنکھوں میں اتنی نمی لائی اللہ کی پناہ کہ ذبح کرنے کے بعد میرے اتنے آنسو نکلے، اتنا روئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مطلب کہ یہ ایک تو سنت ادا کرنے کا تو نے موقع دیا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یقین کریے کہ فیلنگ بہت آتی ہے. بس میں ایکسپریس نہیں کر سکتی آپ کو اس چیز کو بالکل بھی ابھی، لیکن آپ فیل کریے اس کو. جس وقت انشاءاللہ آپ کو موقع لگے نا تو فیل کریے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کہ ایک فرمان ہے کہ 10 ذی الحجہ کو یعنی کہ خون بہانے کا جو عمل ہے نا، اس سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے یعنی کہ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جب اللہ کے راستے میں یہ ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کو جب آپ یہ جانور قربان کرتی ہیں، یہ ذبح کرتی ہے نا، تو یہ سوچئے کہ اس دن بندہ اپنے وقت کو یہاں وہاں ضائع کرنے کے بجائے جانور قربان کرے، اس کی جو بھی استطاعت ہے اس کے حساب سے نا، تو قیامت اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. اور یہ جانور قیامت کے دن جو ہے اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے خروں کے ساتھ، اپنے خالوں سمیت جو ہے وہ آئے گا. سبحان اللہ. دیکھیے خون کا زمین پر یعنی خون کا جو قطرہ ہوتا ہے نا، وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. کس کا؟ اس جانور کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ قربانی خوش دلی سے کرو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ فضیلتیں ہوتی ہیں اس کی، تو تم بھائی روتے دھوتے دل مار کے قربانی مت کرو، بلکہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو. کیوں ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کیونکہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوش دلی سے قربانی نہیں کرتے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی. اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا کریں، ایک گھر کا پورا ممبر ایک ساتھ کرے یا پھر الگ الگ کرے یا ایسے کرے یا ویسے کرے. بہت سارے خیر مسئلے مسائل ہیں. تو دیکھیے ایک سیدھی سی بات میں آپ سے کہوں کہ دیکھیے جب ہم کسی کے مطلب شادی میں اگر انویٹیشن گھر پہ آیا ہمارے، ہم شادی میں چاہتے ہیں، تو بتائیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک گفٹ انف ہوتا ہے نا، گھر کا جو بڑا ہے اس نے دے دیا چلو ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں بہت ایک دم قابل ہوتے ہیں کہ بھائی چلو نہیں انڈیویجلی ہم جو ہے بہت قریبی ہمارے یہ ہیں، چلو ہم انڈیویجلی کچھ اپنی طرف سے کوئی ہدیہ لے جاتا ہے، کوئی اور ہدیہ لے جاتا ہے. بس یہی بات آپ سوچ لیں. اگر سمجھے اتنی استطاعت ہے کہ گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے تو کر لیں، ٹھیک ہے. ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک بندہ بھی کرتا ہے جو ہیڈ آف دی فیملی ہے یا جس کے اوپر ذمہ داری ہے نا، جو سورس جس کے پاس سب کچھ ہے، تو وہ بھی کرے تو بھی انف ہے. ٹھیک ہے. آج یہاں پہ تو الگ ہی کچھ مسلمانوں نے اپنا اپنا رول بنا رکھا ہے. چلیے اچھا دیکھیے کہ صحابہ نے جو پوچھا کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا، بغیر فائدے کے تو انسان کام نہیں کرتا ہے نا. تو صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور تم ذبح کر رہے ہو نا، اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکیاں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے اس لیے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے جس کو یہ حدیث پتہ ہوتی ہے نا، اس لیے وہ بکرے کے بجائے نا دمبے کی قربانی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دمبے کے بال بہت بہت زیادہ رہتے ہیں نا. کتنے زیادہ بال رہتے ہیں، تو اس کا زیادہ اسی لیے اجر ہے، کیونکہ اگر دمبے کی قربانی ہم دیتے ہیں تو وہ اس کا اجر زیادہ ہے.
وہ الگ بات ہے بھائی کہ مطلب اس کا گوشت پسند نہیں آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ بکرے کی قربانی کرتے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم جو ہے وہ موٹا جانور جو ہے وہ پسند کرو. موٹا جانور تم جو ہے وہ پسند کرو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ یہ جو بھی جانور ہوتا ہے جس کی ہم قربانی دیتے ہیں نا، ذبح کرتے ہیں نا تو پل صراط پر وہ ہماری سواری بنے گا. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دمبا اس میں بھی پسند کرتے ہیں کہ اس میں دیکھیے کہ اس کے اندر صحابہ نے پوچھا کہ آپ بال کہہ رہے ہیں تو اون کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اون کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی، یعنی ایک ایک اون کے بدلے میں ایک ایک ثواب جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا. اچھا ٹھیک ہے. پھر لیکن شرط کیا ہے کہ خوش دلی سے کرے، محبت سے کرے. کیوں بھائی کہ خوش دلی سے کرے اور محبت سے کرے؟ اس لیے کیونکہ دیکھیے یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. یہ ہم جب خوش دلی سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، دیٹ مینس مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، اس لیے میں ایسا کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ سب کچھ سن کر آپ کو جو فیل ہو رہا ہے، کچھ آپ کو یعنی کہ فیلنگ آئی کچھ کہ واقعی یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے. فیلنگ آئی آپ کے اندر کچھ ایسی؟ اب تک تو بس ایسے ہاں عید ہے بھائی، نئے کپڑے پہن لیے، شویاں بنا لی، دین اس کے بعد گھوم پھر لیے، گوشت کھا لیا، دیٹس اٹ. اوکے. لیکن یہ سب سننے کے بعد آپ کو ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ نہیں واقعی یہ ہمارا ایک مذہبی اصول ہے، مذہبی تہوار ہے ہمارا. دیکھیے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ ہاؤ از اٹ از پاسبل کہ ایسا کام جو دین کے نام پر ہو اور اس میں اللہ کی نافرمانی کا بھی کام ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کام تو کر رہے ہیں دین کے نام پر اور اس میں اللہ کی نافرمانی کے کام کیے جا رہے. کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دین کے نام پر صرف وہی کام کیا جا سکتا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جس میں شامل ہو. ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیے کہ خوشیوں کو جو ہے وہ یہ جو ایک عید کا ہمارا تہوار ہے، اس کو خوشی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ منانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تو الحمدللہ قربانی کے ٹاپک پہ بات ہو گئی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ کرنے کے کچھ اور مزید عمل ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرو. آپ اگر دیکھیں کہ زیادہ تر وقت اگر آپ کا کچن میں اور یہاں وہاں اگر پاس آؤٹ ہوتا تھا تو تھوڑا سا لمیٹڈ کریں گے. 10 دنوں کو غنیمت سمجھے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی رکھی نا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، ایون مائی سیلف، مجھے نہیں پتا کہ اگلے پل میں زندہ رہوں نہیں رہوں، 2 دن کے بعد میں رہوں یا نہیں رہوں. لیکن آپ میں سے اگر میں نہیں بھی رہی تو آپ میں سے جو عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کچھ اور اچھے کام آپ کر سکتے ہو. اور اس طریقے سے دیکھیے کہ یعنی کہ نیکی کے کام بس یہی نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، نہیں. بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں. کسی کی آپ نے ہیلپ کر دی، یا پھر سمجھیے کہ سب سے بہترین کام کریں گے آپ جو دیکھیے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے غصہ ہے، کسی کے لیے ناراضگی ہے تو معاف کر دیں ان کو. یہ اتنا خوبصورت موقع ہے نا، یقین کریے معاف کر دیں. یقین کریے کہ وہ معاف کرنے کے بعد دل جو ہلکا ہوتا ہے نا، بھلے وہ انسان آپ کی نظر میں کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی مجرم کیوں نہ ہو، معاف کر دیں اس کو. اور یہ عمل یقین کریے کہ آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کوشش کریں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے مواقع کو بھی نہ چھوڑیں، بالکل نہ چھوڑیں. آپ کی جو کلاس آرس ہوں گے اس کو آپ کو برابر اٹینڈ کرنا ہے. دین اس کے بعد لاسٹ ایئر کی ایکٹیویٹی میں بتاؤں آپ کو، 10 days میں ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سورہ ملک ہم لوگ حفظ کریں گے. گروپ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایک تیار کیا تھا. دین ان دیٹ گروپ ہم لوگ جو ہے 10 دن میں ہم لوگ جو ہے یعنی کہ ایوری ڈے 3 آیتیں لیتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کو حفظ کرتے تھے. یہ ایک عمل تھا. دیکھتے ہیں اور بھی کچھ آپ کے ذہن میں ایکٹیویٹی ہوگی تو آئی ایم ریڈی فار دس. آپ لوگ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں کہ یہ 10 دنوں کا ہم اور اچھے سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو جو بھی ذہن میں ہو آپ بتائیں مجھ کو کہ اور نیکی کا کوئی بھی موقع نہ چھوڑے. اور پلیز 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 کوئی بھی ایسا کام نہ کرے، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ انٹرنلی آپ کو فیل ہو کہ نہیں بابا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نے یہ کیا تو ڈیفینیٹلی اللہ بہت ناراض ہو جائے گا. تو کوشش کریں. ٹھیک ہے. کوشش کریں ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے رب تعالیٰ ناراض ہو جائے. تو جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں نے بڑے صبر کے ساتھ مجھے سنا. جزاکم اللہ خیر اگین. اینڈ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ہم نے پڑھی ہے اگر اس پر عمل کرتے تھے اور بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے، اور جو نہیں کرتے تھے اس پہ تو اور اچھے سے جو ہے وہ عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں کہ آنے والا انشاءاللہ جو آنے والا ہمارا جو سال ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اگر اس سال میں میرے لیے اگر تو نے کوئی بدبختی لکھ دی ہے یا پھر کوئی یعنی کہ آفت بلا یا کچھ لکھ دی ہے تو اللہ تو جو ہے وہ چینج کرنے والا ہے، تو تقدیروں کو بدلنے والا ہے. تو اپنے فضل و کرم سے تو جو ہے وہ میرے اوپر جو آنے والی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو جو ہے وہ ٹال دے انشاءاللہ آمین. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے یعنی کہ وہ صبر ہمارے بچوں میں عطا کرے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ نے دیا تھا، وہ ایٹیکیٹ، وہ ادب، وہ سلیقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے. اور یعنی مجھے بھی اور ہم سب کو انشاءاللہ اور ہمارے بچوں کو بھی دین کا داعی بنائے اور اپنا پسندیدہ بندہ بنائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.